اچھی رہنمائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے خطاب کریں گے بلا اجازت صاحب. اس طرح آواز آ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. بھائیوں نے مجھے آپ کے پاس آنے سے قبل خصوصی درخواست کی کہ آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں. تو انٹروڈکشن تو سبھی کا ہی ہوگا، انشاءاللہ آپ سے بھی ہم لیں گے، کیونکہ جب آپ سے ملاقات ہوئی ہے ایک دوسرے سے متعارف ہونا تو بہت ضروری ہے. تو صرف آپ اپنا نام بتائیں گے اور اپنا پروفیشن بتائیں گے، کیا کام کرتے ہیں، کوالیفیکیشن بتائیں گے، یا وہ جاب کرتا ہے وہ جاب بتائے گا، تو ہم ایک دوسرے سے متعارف ہیں. اللہ کے لیے مل بیٹھے ہیں. بڑی اچھی مجلس ہے اور بڑا اچھا پروگرام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہونا بھی ضروری ہے. سیدھے ہاتھ سے میں ریکویسٹ کروں گا حمزہ بھائی سے، پھر اس کے بعد باری باری سب اپنا حمزہ شاہد میرا نام ہے اور پروفیشن جو ہے وہ بی ایس ماس کمیونیکیشن ایجوکیشن میں نے کی ہے بی ایس کے ماس کمیونیکیشن کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت میں جاب کرتا ہوں ایز اے ڈیزائن انجینئر ایک کمپنی کے اندر جو ہے میں جاب کرتا ہوں. اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی میری ذمہ داری ہے. میڈیا کے حوالے سے جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے وہ میں نے بس مائک کی ضرورت ہے، مائک کو بات کرنے پھر بس ایک تھوڑا سا اگر زور سے بولیں گے تو سب بھائی سن جائیں گے. السلام علیکم، میرا نام محسن خان ہے. میں اسٹڈی کر رہا ہوں BCom پارٹ میں چولے میرا، اور ابھی میں جو مگر جی آپ کو کہہ رہا ہوں نام بتا اور بھی کلاس 6 کلاس ابھی روزہ سوسائٹی. جی عمر بھائی ہمارا نام ہے اور ذمہ داری بھی بتائیں. نام تعلقات تمام کی میری جماعت کا شعبہ ہے نام تعلقات تمام کی میری ذمہ داری. سامان عالم کا عالم کا بہت سارا 5 سال بزنس بھی السلام علیکم، حذیفہ نام ہے اور BS کر رہا ہوں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کراچی یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ یوٹیوب کی طرف سے شادمان کے سب کام کی ذمہ داری ہے. جی قاری صاحب. کا نام ہے اونچی آواز سے بولیں، آپ تو آواز میں بلند ہونا چاہیے. السلام علیکم، صاحب نام ہے فرسٹ ختم ہوا سیکنڈ ایئر میں ہے اور جماعت کی طرف سے جو میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے شادمان سلطان شادمان. السلام علیکم، میرا نام محمد احسن ہے اور BSc کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر ہے حمدہ یونیورسٹی سے. باقی جاب وغیرہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے. السلام علیکم، معاذ قریشی نام ہے اور سافٹ ویئر BS کرے سافٹ ویئر کراچی یونیورسٹی سے. السلام علیکم، سید روحان حسن نام ہے 9 کلاس.
मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और बी.कॉम कर रही हूँ मैं और मैं एज अकाउंटेंट अकाउंटेंट काम करता हूँ। सैफुल्लाह खालिद नाम है मेरा और डिप्लोमा बायोमेडिकल में भी कर रहा हूँ और इसके अलावा मॉडर्न हॉस्पिटल में ओपीडी इंचार्ज। मार्क अमन मेरा नाम है और पाकिस्तान एयरफोर्स से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है PF फील्ड से और अभी जॉब कर रहा हूँ जैसे एज ERP एडमिनिस्ट्रेटर और जहाँ पे मतलब आप लोग हैं कभी रहते हैं हमारा इदारा है दवा पॉइंट, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एडमिन के काम में सारे ऑपरेशन वगैरह ये सब मैं ऊंची आवाज से नाम बताएं कितने बार से माशा मासूम से नाम है माशाल्लाह शादीशुदा हूँ। ये पहला ये तो बेटा है, सारे चार बच्चे हैं। कौन कौन नहीं है भाई सारे क्या हो गया अच्छा सही है यहाँ पे कोई नहीं है। और मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में और चीफ अकाउंटेंट फॉर्म में। मेरा नाम है वैसे अख्तर एहसन बसरी, ठीक है, और सेक्रेटरीट कामला सिंध से फाइनल पेपर हूँ मैं और स्टूडेंट कैसे से मैं तकरीबन सारे मेरा काम जो है वो मशीन का इलेक्ट्रिकल का आगे जितने भी काम है सब मैं करता हूँ और वैसे मेरा प्रोफेशनल जो है वो इलेक्ट्रिशियन का है। आज में मैंने डिप्लोमा किया है। इंट्रोडक्शन हो रहा है मौजूद भाई इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन मेरा नाम अनस है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ मिशन में उसके बाद यूनिवर्सिटी का इंशाल्लाह जी मौजूद अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मौसम जाफरी है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है M.Tech से और छोटा मोटा काम करता हूँ फुल ट्रेन और बाकी 2-3 घंटे फीस मिलने लगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हैदर है और पहले मैंने कहा कि तारुफ करवाया। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और कुछ अर्सा मास्टर इन कॉमर्स बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से बन गया उस पर लगाया। उससे पहले फिर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स B.Com की, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और कुछ कोर्सेज हैं वो मैंने किए और ज़िम्मेदारी मेरी जमात की तरफ से अभी नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन कराची की और उससे पहले मेरी ज़िम्मेदारी लोअर सिंध जोन जिसके अंदर बदीन सजावल और एक और ख़ास उमरकोट मिट्टी कर पाकर और जाम शोरो कंडोलाया कंडो मोहम्मद खान ये इलाके मेरे पास तो ये एक जोन था उसकी जिम्मेदारी और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची की थी। बल्दिया और औरंगी टाउन गुलशन ममार से लेकर केमाड़ी तक का इलाका ये जमात की जिम्मेदारी है और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची जिसमें गुलशन इकबाल और सुपर हाईवे से ये इलाका शुरू होता था और महमूदाबाद तक का जो इलाका है इसमें तारिक रोड PCHS रजात कॉलोनी महमूदाबाद मंदूर कॉलोनी लाइन्स एरिया उस्मानाबाद गार्डन से पीछे पीछे ये सारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जो जमात में इसकी उससे पहले मेरे पास जमात की शोबा असातिज़ा टीचर थे राब्ता तंजीम पाकिस्तान की और उसमें मेरी जारी बात है कि पूरे पाकिस्तान में एक शेड्यूल चलता था और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लाहौर जोन की जिम्मेदारी थी टीचर की और कुछ अर्सा मेरी जिम्मेदारी फैसलाबाद ईस्ट की रही
और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी इस्लामाबाद PWD और DHA के जो इलाके थे तो जमात की वहाँ पे। और उससे पहले मेरे पास राब्ता तंजीम कराची, जो कराची क्योंकि हमारा एक तंजीमी नेटवर्क है, जमात एक मुनज़्ज़म जमात है, पूरा एक नेटवर्क है उसका, और उसके तहत मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर राब्ता तंजीम कराची की थी 2011-12 की बात है। और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स कराची की रही है, क्योंकि मेरी स्टडीज़ का सिलसिला यहाँ पे चल रहा था कराची यूनिवर्सिटी में, मैं मास्टर कर रहा था। और उससे पहले मेरी जिम्मेदारी साउथ पंजाब की, जिसमें साहिवाल से लेकर राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान, लिया, बक्कर, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, खानेवाल, ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। और उससे पहले फिर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी थी, जोन की, डिवीजन की जिम्मेदारी थी, तो ये सारे स्टूडेंट विंग की। तो 22 साल का मेरा ये सफ़र इस तहरीक के साथ और इस जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ता चला। और इस सफ़र में मुख्तलिफ स्टेशन आते रहे और वहाँ पर अल्लाह ने हमें काम करने का मौका दिया, तो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आपके पास यहाँ पर आमद हुई है और यकीनन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज ये नौजवान तबका यहाँ पर मौजूद है। आने वाला कल अब आपके हाथ में है। और मेरा आपसे ताल्लुक़ क्या है, यानी मुझे तो मालूम नहीं था कि ये चेहरे आज मेरे सामने बैठे थे, या मैं आपको आपके इल्म में होगा कि मैं पहले से आप मुझे जानते होंगे, तो ऐसा तो नहीं। हमारी मोहब्बत है, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत, हमारे ताल्लुक़ात अल्लाह के लिए, और जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह के लिए जो लोग मिल बैठते हैं, वो मुआशरों के बड़े चुनिंदा लोग हैं, सेलेक्टिव लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ये तौफीक देता। अल्लाह हर किसी को ये मोहलत नहीं देता, ये मौका नहीं देता। और बहुत कम लोग होते हैं सोसाइटी में जिन्होंने सोसाइटी को लीड करना हो, जो दीन के नुमाइंदे होते हैं, जो हक़ के नुमाइंदे होते हैं, जो अल्लाह की सही नुमाइंदगी जो है वो उसका वो हक़ रखते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में भी ये बात फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने दीन के काम के लिए होता है। अल्लाह हर किसी से अपने दीन का काम नहीं लेता, हक़ का काम नहीं लेता, हक़ की तरोीज का काम नहीं लेता। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवान नस्ल, ये तबका जो पढ़ा लिखा तबका है, ये मुआशरे के चुनिंदा लोग हैं, और ये नौजवान, ये यूथ इस कौम का मुस्तक़बिल जिनके हाथ में है, जिस कल्चर को, जिस सोच को, जिस फिक्र को, जिस आइडियोलॉजी को ये इख्तियार करेंगे, मुआशरों से फॉलो करेंगे, सोसाइटी उसी के पीछे चलेगी। ये लोग ट्रेंड सेटर हैं। तो आज हम एक बड़े मकसद के लिए यहाँ पर हैं, और वो मकसद सबसे पहले अपने ज़िंदगी के मकसद को पहचानने के लिए कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों कर दिया, हमारी ज़िंदगी का मकसद है क्या। आज के दौर में, नफ्सा नफसी के इस दौर में, और अपने अपनी ज़िंदगी के हमारे अहदाफ हैं। ये 20 साल, ये 30 साल, ये 50 साल, ये 60 साल, ये 70 साल ज़िंदगी, उसके बाद ख़त्म। फास्ट लाइफ है, फास्ट ट्रैक पे हम चलेंगे। हर आने वाला लम्हा मादी बनता चला जा रहा है, और इतनी तेज़ी से ये वक्त गुजरता चला जा रहा है कि गुजरा हुआ लम्हा कभी हाथ में नहीं। वक्त की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। 3G और 4G का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और इंसान मशीनी इंसान रह चुका है। इंसान अपने ज़िंदगी को के मकसद को पहचानने से आदी है, तो कोई बताने के लिए भी तैयार, फुर्सत नहीं।
وہ لمحات نہیں ہے کہ انسان اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے. روزی روٹی کی فکر اس قدر لگ گئی ہے, معاش کی فکر اس قدر لگ گئی ہے کہ اللہ نے ایک وہ انسان جس پہ اللہ نے اپنا کرم کیا, جس پر اللہ نے اپنا فضل کیا, جس پر اللہ نے اپنے انعامات کی بہاریں کی, اور یہ وہ انسان جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے اسے سلیکٹ کیا. اللہ کی مخلوق اس زمین پر اس انسان سے زیادہ طاقت والی موجود ہے, اس انسان سے زیادہ قوت والی مخلوق اللہ کی زمین پر, اس انسان سے بڑی جسامت والی مخلوق اللہ کی زمین پر موجود ہے. لیکن اللہ نے کسی اور کو سلیکٹ نہیں کیا. یہ عقل و شعور, یہ فہم و فراست, یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں, یہ انسان خود اپنی ذات میں ایک ایسا معجزہ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو سارے عالم کو حیران کر رہی ہے, کیونکہ ساری مخلوقات اللہ نے کسی نہ کسی سمت میں اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے لگائی. اور یہ زمین کا جو حسن ہے یہ اس انسان کے لیے, اور یہ 5-6 فٹ قد کا یہ انسان آج اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. آج یہ 5-6 فٹ قد کا انسان خدا کی قوت کو ہی چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے, اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور اپنا وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا, اس مقصد سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جتنی مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جتنی معاش کی فکر لگتی چلی جا رہی ہے, مشینیں بن کر تو زندگی گزاری جا رہی ہے لیکن مقصد حیات سے نہیں. تو میں ہمیشہ یہ مثال دوں کہ ایک 4 ٹانگوں والا جانور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہوگا, اس کی زندگی بھی تو ہے, وہ بھی اسی دنیا میں زندگی گزارتا ہے, وہ بھی آزاد فضاؤں میں سانسیں لیتا ہے, اور وہ بھی اس کی بھی خوراک ہوتی ہے, وہ بھی کھاتا پیتا ہے, وہ بھی رات کو سو جاتا ہے. یہ خزاں بہار کے موسم اس کے اوپر بھی آتے ہیں, یہ موسم برسات اس کے اوپر بھی آتا ہوگا, اور یہ گرمی سردی وہ بھی برداشت کرتا ہوگا, اور شاید ہم سے زیادہ محنت وہ کرتا ہوگا. اگر صرف محنت اور مشقت اور یہ ساری جدوجہد ہماری زندگی کا مقصد ہوتی تو یہ مقصد تو ایک جانور بھی ہم سے زیادہ پورا کر رہا ہے. تو آخر اس جانور کی زندگی کا, اس حیوان کی زندگی کا اور اس انسان کی زندگی کے مقصد میں تو فرق ہے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اشرف المخلوقات, افضل ترین مخلوق اللہ نے اگر کسی کو بنایا تو یہ انسان ہے, اور آج یہ افضل ترین مخلوق, اور پھر مخلوق میں سے تقسیم کرتے ہوئے انسان, اور انسانوں میں سے بھی تقسیم کرتے ہوئے آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے کہ آج انسانوں کی بستیاں اس نعمت سے محروم. اللہ نے ہمیں منتخب اس گروہ سے کیا ہے, اس جماعت سے کیا ہے, اور اس امت میں کیا ہے کہ جو دنیا بھر میں منفرد ہے. اور ہم سینہ ٹھوک کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے, ہم اللہ پہ ایمان لانے والے, اور ہم شمع رسالت کا پروانہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرنے والے, اور ہم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. کتنے فخر سے ہم کہتے ہیں, اور خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کر لیا, انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا, اور ایسا دین ہمارے لیے خاص کر دیا کہ جو ہمیں انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے, جو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی گور تک, قبر کی اس گہرائی تک ہماری زندگی کے ہر لمحے پر روشنی ڈالتا ہے, جو ہمیں زندگی کا اسلوب بدلاتا ہے, طریقہ بدلاتا ہے, اخلاق سکھاتا ہے, آداب سکھاتا ہے, کردار بناتا ہے. یہ دین اللہ نے, اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے کردار کی گواہیاں صرف مسلمانوں نے, ان پر ایمان رکھنے والوں نے نہیں دی, بلکہ ان کا انکار کرنے والوں نے بھی دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اس سے پہلے 40 سال کی زندگی, نبوت سے پہلے کی زندگی, چونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی آئیڈیل,
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے. وہ نبی کی زندگی 40 سال کے بعد کی تو نہیں جس میں فرقے بن گئے، جس میں مسلک بن گئے، جس میں گروہ بن گئے، جس میں تقسیمیں آ گئیں، اور اس دین کو بنیاد بنا بنا کر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. وہ تو زندگی 23 سال کی، اور 40 سال کی زندگی کیا تھی؟ امانت، صداقت کی، کردار کی، دیانت کی. یہ زندگی تھی جو اخلاق کی، جو انسانیت کی. وہ زندگی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کنورٹ ہوا ہوگا، جو ہندو سے مسلمان بنا ہوگا، جو پارسی سے مسلمان بنا ہوگا، جو کرسچن سے مسلمان بنا ہوگا، جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا نہیں. اللہ نے ہمیں چنا. اور یہ وہ مذہب جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. اربوں کی تعداد میں بسنے والے انسان اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اور ہم اس کی مذہب کی عملی شکل کیا ہم نے پیش کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے سامنے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اس دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اسلام تو غالب ہو کے دین نے غلبہ پانے کا، کیونکہ دین کا مطلب ہے سچائی، دین کا مطلب ہے صراط مستقیم، دین کا مطلب ہے امن و سلامتی. یہ دین اس دنیا پر غالب ہو کے رہے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام تو غالب ہوگا، شاید آج کا نام نہاد مسلمان غالب ہونے کے لیے تیار ہے. اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو وہ سنوارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے، اور اس پیاری دنیا میں جو اسی انسان کے لیے اور اسی مسلمان کے لیے بنائی گئی. یہ دنیا کا جو حسن ہے یہ اللہ نے اس انسان کے لیے بنایا، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا کردہ تھی. لیکن آج کا یہ انسان اور پھر بطور خاص مسلمان آج اللہ کی اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے تیار ہے. یہ سب سے بڑا عالمی، سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس وقت کہ آج ایک تو سب سے پہلے ہم مقصد سے دور ہو گئے. حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم گروہوں میں تقسیم ہو گئے. حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے. حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم برادریوں میں تقسیم ہو گئے. ہم حقیقی مقصد سے دور ہو کر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو گئے. کردار کیا ادا کرنا تھا، کیوں دنیا میں بھیجا تھا، کس لیے؟ ہم تو جنت سے نکالے ہوئے لوگ تھے. اما حوا اور آدم علیہ السلام ہمارے جہاں سے انسان کا سلسلہ شروع ہوا، ان کا اصل ٹھکانہ تو جنت میں. اللہ کب چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم میں جائیں گے؟ لیکن وہاں سے نکالے گئے اور دنیا امتحان کی جگہ بنی اور مقصد بتا دیا کہ یہ مقصد ہے. اور اس کے باوجود آج یہ دنیا انارکی، فتنہ اور فساد میں مبتلا ہے. محترم بھائی، بڑے بڑے چیلنج ہیں اس وقت ہمارے سامنے. اور دین، یہ دین حق، اور اس کے اندر اللہ نے جو ہمیں توفیق دی، جو سمجھ اور بصیرت دی، جو اس دین کا فہم اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہم اس کے ساتھ منسلک، اور پھر یہ ملک بھی بنا تو کس لیے؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج تک وہ مقصد پورا ہوا؟ کوئی آپ بتائیں. اس کا نام تو ضرور لیتے ہیں، یہ نعرے ہمارے کانوں تک تو بہت پوچھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کی کوئی ایک شکل وہ آج ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ سامنے ہے. ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے خاک و خون کے دریاؤں کو پار کیا، اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام ان کے ہاتھوں سے ہوا، اور اللہ نے ان سے کام کیا. لیکن اگر ہم یہ مقصد بھی اپنی زندگیوں میں واضح نہیں کر پائے
تو بلا مقصد زندگی بسر کرنا کیسا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر مقصد کے زندگی بسر کرنا. اور پھر جنہوں نے مقاصد بھی طے کیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور جوانیاں، ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ بھرپور صلاحیتیں. وہ مقاصد جو آج میں نے چھوٹے چھوٹے مقاصد بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا بتایا ہوا مقصد میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ اچھی جاب مل جائے، نوکری مل جائے، اور پھر کوئی اگر آ جائے تو چھوکری مل جائے، ٹھیک ہے. اگر کوئی مزید آگے بڑھے تو دنیا کے خزانے میرے پاؤں تلے ڈھیر ہو جائیں، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، کوٹھی کار بنگلہ مل جائے، اور میری زندگی بس اس زندگی کو بس اس طرح لش لائف کے ساتھ میں گزاروں. یہ زندگی کا مقصد رہ گیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ اپنے لیے جیتا ہوں اور اپنے لیے مرتا ہوں. اور پھر میں گلہ کس سے کرتا ہوں کہ آج زمانہ برا ہے، آج لوگ برے ہیں، دوسروں کو مہر الزام کر رہا ہے. اپنے مقصد سے دور ہو گیا اور دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ اپنے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جو اسلامی معاشرے آج گراوٹ کا شکار ہیں، جو مورل ویلیوز جن کے اندر ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ معاشرے جو آج انسانیت کے علم بردار بن کر جنہوں نے زندگی گزارنی تھی، آج یوں پستیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سب کچھ ہمیں دے دیا اور اس کے بعد امتحان میں ڈال دیا. دنیا کے دیگر کام کرنے میں بہت ماہر ہوں. میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کروں گا، میں صبح سے لے کر شام تک یہ دماغ اللہ نے مجھے دیا. اس دماغ کے ذریعے سے سروائیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جو پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے میں ان سے باتیں نہیں کرتا. یعنی میں ان سے بات کرتا ہوں جو پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے میرا مخاطب بولتے. جو عملی زندگی جنہوں نے گزارنا شروع کر دی، ان کے لیے تو تجربات انہوں نے جو پہلے سے طے کیا ہوا تھا وہی ان کی نظروں کے سامنے. لیکن میں اس سے پہلے بات کرتا ہوں کہ جو اس وقت بے مقصد زندگی گزارنے والی ہماری نوجوان نسل ہے، کہ آج وہ انہوں نے کس سمت کا انتخاب کیا، ان کے سامنے مقصد ہی واضح نہیں اپنی زندگی. اور کس قسم کی سوسائٹی ہم پیدا کریں گے آگے، کس قسم کی سوسائٹی بنائیں گے؟ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوتے چلے. پھر یہ معاشرہ فتنہ اور فساد میں مبتلا ہے. لوگ نفرتیں ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں. آج اس کا پرچار ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو قیادت کس نے کرنی ہے محترم؟ جب ہم کہتے ہیں یہ قیادت نوجوان نسل کرے گی، تو یہ نوجوان نسل قیادت کرنے کی اہل ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں نہیں ہے. اس کے اندر کوئی عزم ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا جنون ہے وہ جنون جو پہاڑوں سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان کے اندر کیا ان کے اندر یہ سوچ اور فکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے نمونہ کسی کو بنایا ہو، اور جس نبی کے وہ پیروکار ہیں ان کی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہو، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی تحقیق کی ہو؟ ایسا کچھ نہیں کرتی. تو یہ باتیں بہت گہری ہیں. میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دل دکھتا ہے جب میں اپنی ہی گلیوں اور بازاروں سے گزرتا ہوں، جب میں اپنے ہی لوگوں کے خاندانی معاملات کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنی نوجوان نسل کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بلا مقصد زندگی بسر کرتا ہوا مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی بڑی صلاحیتوں کو قربان کرتی ہوئی نوجوان نسل نظر آ رہی ہے. تو محترم بھائیو، لیڈ کون کرے گا؟ یہ لیڈرشپ کوالٹیز کہاں سے ہیں؟ کس سے اللہ کام لے گا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ سلیکٹو بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، چنیدہ بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہر کسی سے یہ کام نہیں ہے، توفیق اللہ کی طرف سے. لیکن توفیق بھی اسے ملتی ہے جو دل سے یہ ارادہ کرے، پہلا قدم وہ خود بڑھائے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری سزا ہے. تو یہ خودی، یہ آگے بڑھنے کا عزم، تو یہ چیزیں مجھے آج کے دور میں نظر نہیں آتی.
کہ اپنے کندھوں پر اس سوسائٹی کی ذمہ داری کو اٹھانا آج مجھے یہ نظر نہیں آتا، تو پھر گلہ کس سے کروں گا؟ ہم تو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہم تو سہاروں کی تلاش میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نے اپنے نبی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا تو کیا نبی کی زندگی میں ہمیں یہ واقعات نہیں ملتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی، اور اس سے پہلے 40 سال کی زندگی اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اور اپنی امانت کی اور صداقت کی، یہ پیش لوگوں کے سامنے کی، اس کے بعد اللہ نے نبوت کا بھاری بوجھ ان کے کندھوں پر اٹھایا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا کہ بدر کے میدان میں 313 کو لے کر آئے تو مقابلے میں بڑے بڑے لشکر جو تھے وہ قدم ان کے ڈگمگا گئے، اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ ہم نے فرشتوں کی مدد اترتی ہوئی نہیں دیکھی، تاریخ کی کتابیں بھری، یہ تاریخ میں یہ واقعات آج بھی موجود ہیں، اتھینٹسٹی اس کے اندر موجود ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی، کیونکہ اسلامک ہسٹری کی میں بات کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ریسرچ شاید مسلمانوں کی کم ہے اور مستشرقین کی زیادہ ہے۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے جو وہ لوگ تھے وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ نبی کو ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، ماننے والے تو مانتے تھے، ابو جہل کو بھی بدلتے کہ یہ اللہ کے نبی، لیکن ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کی وہ دنیا کی لالچ اور طمع اور ان کی شہرت کا زوم، یہ انہیں لے دے بیٹھا۔ تو بھائی ہم کس مقصد کے لیے؟ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو احد کے میدان میں اپنا خون بہا رہے، جو طائف کی وادیوں میں لوگوں کے پاس جاتے ہو، لوگوں آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ اپنی اصلاح کر لو، بگڑا ہوا معاشرہ، اخلاقی گراوٹ کا شکار معاشرہ، وہ عرب کا وہ دور، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اٹھا کے دیکھیں کیا حالات تھے اس وقت۔ اس وقت یہی حالات تھے کہ لوگوں کا حق مار رہے تھے، ظالم طاقتور ہوتا چلا جا رہا تھا اور مظلوم ظلم کی چکی میں پستا چلا جا رہا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگوں کو سودی نظام کے اندر جکڑ کر ان کی آزادیاں سلب کی جا رہی تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ جو طاقتور تھا ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہی خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ کا تصور کہاں پر آتا؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو ان انسانوں کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا۔ انبیاء کو بھی بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی ذات کو پہچان، یہ دنیا اپنے رب کی ذات کو پہچان، خدا کا تصور ان کے اندر پختہ ہو۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک کا نبی بھی مختلف لگتا ہے مجھے، ہر ایک کا دین بھی مختلف لگتا ہے، اور حقیقی مقصد جس کی طرف ہمیں جانا تھا، اپنے عمل سے جس کو واضح کرنا تھا، وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں زیادہ ان بحثوں میں نہیں جاتا، لیکن محترم بھائیوں، ضروری ہے کہ آنے والی نسل کو بتایا جائے کہ جو کمیٹڈ ہے، جو اخلاص سے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، جو اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہے، جو اس دنیا کی قیادت کرنا چاہتی ہے، اس سے پہلے اس کو اپنے مقصد میں، اپنے ویژن میں اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آئیڈیل کوئی اور نہیں، اپنے اس نبی کو بنانا پڑے گا جس کی زندگی غلطیوں سے پاک ہے، اس شخصیت اور اس کردار کو بنانا پڑے گا جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے۔ اس سے پیارا دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا، ہم نے ان کی گہرائی کو اور وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ بھائی آج کی خبر کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، موسم کی اپڈیٹ ہے، کاروبار کے حالات یہ ہیں، یہ ہے، یہ تو زندگی اسی طرح گزر جائے گی بھائی۔ ہمیشہ بات کہتا ہوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا کہ بھائی یہ جسم اس جان کے ساتھ شاید اس دنیا سے چلا جائے، اور کتنی زندگی گزاریں گے؟ 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے؟ ابھی میں پوچھ لیتا ہوں، جنہوں نے 20 سال گزار لیے کیا تیر مار لیا انہوں نے؟ جنہوں نے 40 سال گزار لیے کون سا پہاڑ انہوں نے کاٹ لیا؟ جنہوں نے 60-70 سال گزار لیے دیکھیں تو صحیح کیا کہ ہم نے 20-25 سال کچھ سیکھتے سکھاتے گزر گئے، اس کے بعد پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے، پھر زندگی جس طرح واسق بھائی بول رہے تھے کہ شادی شدہ ہوں تو پھر چھوٹے بچے بھی آ جائیں گھر میں تو زندگی اپنے لیے نہیں رہتی، پھر عملی زندگی کس کے لیے؟ یار یہ بچے اچھے سے اچھا کھائیں،
میں جیسے تیسے بھی ہوں گزارا کر لوں، پھر میری یہ نسل جس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے میں اس کے لیے اہتمام کروں. پھر وہ جو مقصد اپنے لیے تھا، خواب سجائے ہوئے تھے، ہواؤں میں اڑنے کے خواب تھے، وہ جو سجائے ہوئے تھے کہ دنیا کو فتح کروں گا، وہ جو چیزیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کہاں گئی؟ وہ جو مقصد تھے بھائی جناب یہ بھی ہوگا، بڑا لگژری لائف ہوگی اور اپنی زندگی ہوگی، یہ نوجوان نسل سے میں مخاطب، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں عملی زندگی وہ نہیں ہے جو خواب میں آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو، اور اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہو وہ عملی زندگی نہیں ہے. اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے، اس کے لیے اخلاق، کردار اور اس دین کو عملی زندگی پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 30 سال گزر جاتے ہیں، 40 سال جوانی کسی کام میں، کوئی وقت بھائی جس طرح آپ کے اماں ابا آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اولاد نے سدا ساتھ رہنا ہے، نہ ماں باپ نے سر پہ سایہ ہے. حقیقت تو یہ ہے جب ہاتھوں میں کام کرنے کی سکت نہ رہی تو پھر جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو پھر کس کو ہم گلا کریں گے بتائیں. وقت تو گزر گیا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے. یقیناً اللہ کو بالوں میں اترتی ہوئی سفیدی کی بھی شرم ہے، اللہ اس کا حیا کرتا ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ بات اس میں کوئی شک نہیں. اللہ اپنے بندے پر بڑا رحم کھانے والا ہے، لیکن یہ بندہ بھی تو اپنی جگہ پر سوچے کہ اس نے اپنے رب کو کیا دیا، اس نے اپنے رب کے لیے کیا کیا. وہ تو اپنی جان اپنے رب سے امانت کے طور پہ لے کے آیا، اور اس کے بعد اسی طرح بھائی وہ کولو کے بیل کی طرح ہم چلتے رہتے ہیں. زندگی گزر گئی اور جو آگے والا آنے والا وقت ہے مصروفیت کی اتنی انتہا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے سارا دن اسکرین پہ اپنے موبائل پہ میں سارا دن اپنا صرف کر دوں گا، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی صحت کو برباد کر لوں گا، اور وقت دیکھنے میں وہ بندہ فارغ بیٹھا ہو فارغ نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کو جھانکنے میں مصروف ہے. لیکن عملی سطح پہ کیا ہے؟ سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے اس کا کردار کیا ہے؟ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا کیا کردار ہے؟ اس نے ڈیلیور کیا کیا اپنی شخصیت سے؟ یہ جسم اس جان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن بھائیو یاد رکھنا کردار کبھی نہیں مرا گا، کردار کبھی بھی نہیں مرتا، کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور آج ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ ساری چیزوں کو میں نے مختلف سمتوں میں آپ کو دوہرا دیا. سوچنا ہے آپ نے، یہ میں نے آپ کو ہنٹس دیے ہیں، دیکھنا ہے آپ نے اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس معاشرے کو کیا ڈیلیور کیا. یہ باتیں اب دور کی ہیں، میں تاریخ سنانا بیٹھ جاؤں، تاریخ بھی آنی چاہیے، ہمارے بڑوں کا کردار کیا تھا یہ بھی ہمیں پتا ہونا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں. لیکن آج عمل کی کمی ہے، وہ اس کردار کی کمی ہے. آج باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، یوٹیوبرز کی کمی نہیں ہے، آج جو ہے بڑے بڑے بلاگرز کی کمی نہیں ہے. آج یہ علم جو ہے نا اس طرح چل پھر رہا ہے اور اسی پہ کمائیاں ہو رہی ہیں، اسی پہ اکانومی چل رہی ہے، اور وہ فیک اکانومی سر چڑھ کے بول رہی ہے. اور پھر لا کر یہ انسان جائے گا کہاں؟ تباہی تو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. اسکرین کی لائف گزار کے دنیا سے چلا گیا تو پھر اپنے اماں ابا کو کون سنبھالے گا؟ جب خود اس سٹیج پہ پہنچے گے تو کون کرے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو ہماری تیاری نہیں، ہم نے کسی کی ہیلپ نہیں کی، ہم نے کوئی گلی میں پڑی گندگی کو اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کیا، ہم نے تو اپنے معاشروں میں اپنی سوسائٹی کو خود سے بلڈ نہیں کیا، ہم نے اپنے خاندان کو ٹائم نہیں دیا، ہم نے اپنا خاندان نہیں بنایا، ہم نے اپنا وقت اور یہ بوجھ ہم اپنے اوپر بھی بڑھاتے چلے گئے اور اپنی پچھلی نسل کے اوپر بھی بڑھاتے چلے گئے. اور پھر یہ بوجھ زدہ معاشرہ کس سمت میں جائے گا بتائیں؟ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو بھائی بتائیں نا، یہ سوال چھوڑتا ہوں نا، کس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اور زندگی کس مقصد کے ساتھ یہاں پر اللہ سے امانت کے طور پر لے کر آئے؟
اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیے محترم بھائی. آگے والا معاشرہ بڑی تباہی اور بربادی کے ساتھ ہمارا منتظر ہے. ہم کچھ کرنے والے بنے. جب ہم کرنے والے بنیں گے, ایک سٹیپ ہم اٹھائیں گے, تو اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. جس اللہ پہ آپ کا یقین ہے, جس اللہ پہ آپ کا توکل ہے, آپ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیں. اور اللہ کی طرف چلنے سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جب یہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے کان بن جاتا ہے, اللہ اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اللہ کل قیامت کے دن بھی پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, تو بندہ اپنے رب سے پوچھے گا اللہ تو تو رب ہے, تو کیسے بھوکا؟ فرمایا میرا بندہ بھوکا, میرا بندہ پیاسا, تو نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور بھائیوں, یہ واقعہ کہ ایک عورت فاحشہ, بدکارہ, بظاہراً وہ گناہگار, جس کو آج ہم کہتے ہیں, یقین مانیے بڑی چیزیں ہل چکی ہیں اس وقت دنیا میں. کیونکہ جب عمل کی کمی ہوگی تو پھر ایک فیک سوسائٹی سامنے آئے گی, پھر ایک فیک معاشرہ, جعلی معاشرہ سامنے آئے گا, عملی معاشرہ سامنے نہیں آئے گا. ایک بدکارہ عورت, اس کے سامنے ایک کتا پیاسا ہے, وہ اپنی جوتی میں سے کنویں میں جوتی رکھتی ہے اور اس میں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیتی ہے. اللہ تو اس کو معاف کرنے میں قادر ہے, اس کی بخشش میرا رب کر دیتا ہے. بتائیں تو صحیح, ہم کتنے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے احترام کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہودی کا جنازہ, انسان تو ہے. آج انسانیت نظر نہیں آ رہی محترم بھائیو. جس انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ادیان آئے, مذاہب آئے, آج وہ ہم میں کہاں پہ؟ مجھے بتائیں تو صحیح, سوال چھوڑ کے جا رہے, تلاش کیجئے گا. قرآن کا ترجمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت, اس کو پڑھنا ہمارے لیے لازم. لیکن اس کے بعد جس بلغوا عنی ولو آیا, اگر ایک آیت مجھ تک پہنچی ہے, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, تو بھائی جو آیت مجھ تک پہنچی اس پر عمل بھی کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اس کے لیے عمل کی, اللہ کے لیے اپنے عمل کو, اپنے کردار کو اثر نو دیکھیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. نہیں تو کیا ہوگا؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر حق بات کو پہچان لینے کے باوجود, اگر حق کی بات آپ تک پہنچ گئی, آپ نے ایمان کو قبول کر لیا, آپ نے دین کو قبول کر لیا, اور اس کے بعد بھی اگر آپ اللہ کے دین کے اوپر کھڑے نہ ہوئے, تو پھر یاد رکھنا اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہوئے, ہم حق کے لیے استعمال نہیں ہوئے, ہم انسانیت کے لیے استعمال نہیں ہوئے, ہم اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار کر لوگوں کو اپنے رب سے متعارف کروانے والے نہ بنے, تو اللہ کو ایسی قوم کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کو ہمارا وقت نہیں چاہیے. اللہ محتاج ہے ہماری جوانی کا, اللہ محتاج ہے ہماری صلاحیتوں کا, اللہ محتاج ہے ہمارے وسائل کا. یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کسی اور کو منتخب کر دے, وہ لیڈ کرے گی کو, کیوں نہیں کرے گی؟ اللہ نے عربوں سے کام لیا اپنے دین کا, نبوت بھیج کر. وہ عرب جو پہلے اندھیروں میں تھے, وہ عرب جو بھٹکے ہوئے تھے, وہ عرب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, وہ عرب جن کی کوئی تہذیب نہیں تھی. اس وقت دو ہی تہذیبیں, روم اور ایران کی تھی, کیسر اور کسرا ہوتے تھے. اور وہ عرب جو عرب کے بدو تھے, انہیں تو کوئی سمجھتے ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ اخلاقی حالت, معاشرتی حالت ان کی پوری دنیا سے کمزور تھی. ان عربوں کو اللہ نے اپنے دین کی وجہ سے عزت, ان کا مقام بڑا اعلیٰ بنایا, اور 600 سال تک دنیا پر حکمرانی ان عربوں نے کی. عباسی خلافت, اموی خلافت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا پر اللہ کے دین کا پرچم اور متعارف کروانا عربوں کے ہاتھوں سے اللہ نے کام.
پھر جب وہ سستیوں اور غفلتوں کا شکار ہو گئے اور گدھوں کی طرح آپس میں اقتدار کے لیے لڑنے لگ گئے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، پھر اس کے بعد جاہو جلال، جاہو منصب، اقتدار، خزانے اور ان کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اور یہی زندگی کا اس کے لیے تلواریں نکل دی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے پاس تلواریں تھی، آج کے دور میں زبانیں ہیں، آج کے دور میں جو ہے دنیا گلوبل ولیج ہے، آج کے دور میں 3G 4G کا دور ہے، 5th جنریشن وار ہے آج کے دور میں۔ تو بھائی چیزیں تو وہی ہیں، انسان تو وہی ہے۔ اگر اس وقت انسان بھٹک گئے تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے پھر منگول سے اٹھنے والے، ترکی کے تو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ارطغرل اور بڑے جناب وہ کرلوس عثمان دیکھتے ہیں، بڑی قسطیں ختم کر دی ہوں گی کئی لوگوں نے، اور کئیوں نے دیکھا ہو، کئیوں نے سنا ہوگا۔ یہ وہ اس سے پہلے منگولوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری، وہ تاتاری آئے اور وہ آ کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، عباسی خلافت کو تاہ و تاراج کیا، بصرہ بغداد کو تباہ کیا۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ واقعات ہیں کہ مسلمانوں کے خون سے دریائے فرات کا آدھا پانی سرخ ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کی جلے ہوئے علم سے، لائبریریوں سے، علم و فنون سے جو انہوں نے جمع کی تھی، بڑا ان کا ناز تھا کیونکہ اسی کے اوپر ناز کرتے ہیں، ان کی جلی ہوئی لائبریریوں سے آدھا پانی کھالا ہوا۔ اور پھر وہ بدو اٹھے، وہ بدو کہاں سے اٹھے؟ چائنا کی سرحد پہ منگولیا، منگولیا سے پھر منگول آئے تھے، یاد ہے؟ یہ منگول، یہ تاتاری، یہ ہلاکو خان، اس نے پھر مستعصم باللہ جو مسلمانوں کا آخری خلیفہ تھا، اس کو بوریوں میں بند کر کے اپنے گھوڑوں کے نیچے گزر دیا اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے میناروں کو تعمیر کیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے، اور ان سے خلافت بھی چھن گئی۔ اس کے بعد اسی قوم میں سے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اسی قوم میں سے نکلے، پھر بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، مسلمانوں کا پھر دور، پھر عثمانی خلافت کا دورہ دور ہوتا ہے، یہ ترک خلافت چلتی ہے، یہ 19ویں صدی تک یہ چلتی، اس کے بعد پھر خلا ہے، پھر ایک گیپ ہے۔ اللہ نے موقع دیا ایک ایٹمی ملک کو اسلام کی نمائندگی کا۔ جب میں سنتا ہوں کہ یار اللہ نے اتنی طاقت دے دی، اب تو طاقت کا بھی مسئلہ نہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ اپنی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا مسئلہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اپنی سوسائٹی کو تعمیر کرنے کا مسئلہ۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا مسئلہ، اور کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے۔ دنیا کے پہلے 10 ملکوں کے اندر دیکھیں، 10 ملک دنیا میں انصاف کے نام پر جو پہلے 10 نمبر پر آتے ہیں، ایک ملک بھی اسلامی نہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہمارے پاس مساجد کی کمی ہے، ہمارے پاس دین کے پریچرز کی کمی ہے، ہمارے پاس پہلی صفیں بری ہوتی ہیں، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے، اس کے باوجود ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہماری سیاستیں ختم نہیں ہو رہی، ہماری نفرتیں ختم نہیں ہو رہی، ہماری تقسیم ختم نہیں ہو رہی، ہم میں سے ایمانداری چلتی چلی جا رہی ہے، اس کی جگہ جھوٹ، اس کی جگہ فراڈ، اس کی جگہ دھوکہ دہی، اس کی جگہ کیا چیزیں اس کی جگہ پر آ گئی ہیں، کیا باتیں آپ کے ساتھ کریں کہ اس وقت کون بندہ اپنی سطح پر، ہم تو خود اپنے آپ پر سب سے بڑے ظالم بنے ہوتے ہیں، ظلم تو ہم خود ہی کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں کا یہ منظر نہ ہوتا، دنیا ہمارے بعد میں بنی، کئی ملک ہمارے بعد میں وجود میں آئے۔ یہ چائنا کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو تاریخ ہے کہ یہ تو پوستی تھے، یہ تو افیون کھاتے تھے، ان کو قومیں مارتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، جاپان ان کے اوپر قابض ہوتا تھا، اور اس ملک پاکستان کے بعد میں وہ بنے جن کے پاس کوئی دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ بڑا اچھا اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جناب 1 بیلٹ 1 روٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم دنیا سے ملنے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ایک مقام بنتا چلا جا رہا ہے، کرائسس میں ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں بھی پتہ ہے کہ یا تو ہم بالکل ہی نیچے چلے جائیں گے یا اوپر اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ قوموں پہ یہ وقت آتا ہے، یہ کنفیوژن ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ نے تو ہمیں موقع دیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم نے تاریخ بھی پڑھی ہے اور ہم نے عملی کردار بھی ادا کیا ہے، ہم نے دین کو بھی پڑھا ہے، ہم ہر صنف میں ہر میدان میں کھڑے ہیں، تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ اس لیول کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے کردار سے اور اپنے عملی کردار سے
ہم بڑی بڑی قوموں کو متاثر کر کے اللہ سے متعارف کروا رہے ہیں. یہ بڑا اچھا موقع ہے، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے لیے جذبوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے بڑے اہداف اپنی زندگی کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے. اور بھائی نہیں بھی رہیں گے اس دنیا میں، لیکن جس سلسلے کو ہم بڑھا دیں گے، لوگ اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، تو یقین مانیے ہماری زندگی کا مقصد یہ صدقہ جاریہ جو ہم چھوڑتے چلے جائیں گے. تو محترم بھائیو، جہاں جہاں پر آپ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں، آپ اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف عمل ہیں، وہاں پر آپ نے اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھنا ہے. اپنی سطح پر ٹیم ورک کر کے، ٹیم بنا کر، اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا شروع کریں. اس وقت ضرورت اس عمل کی. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی 20-25 لوگ یہاں پہ 40-50 لوگ آگے بیٹھ گئے اور بس. بھائی ایسا نہیں ہے، یہ بھیڑے نہیں ہیں، یہ انسان ہے. اور ہر انسان کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں 4 بنا دی، کسی کے دماغ 2 اللہ نے بنا دیا. ایسا تو نہیں ہے. ساخت میں کچھ فرق ہے، آپ اس کے اوپر گرومنگ تو آپ نے کرنی ہے، اس کو نکھارنا تو آپ نے، علم آپ کے پاس ہے. تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تو اگر دین کا کام کرنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والوں نے اگر اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا، تو اللہ کسی اور قوم کا انتخاب کر لے، اللہ اس سے کام لیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے، اور مشرق میں ہمارا یہ ملک کھڑا. تو محترم بھائی، یہ اس وقت عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاملات کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ایک انسان ایک معاشرہ تشکیل کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ضروری نہیں ہے بڑے مضمون میں نہ جائیں آپ چھوٹی سطح پر آ جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی سطح پہ اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیں، اپنے کردار کو سٹرونگ کر لیں، اپنی سطح پہ جڑے ہوئے لوگوں کو سٹرونگ کر لیں، آپ خود بخود سٹرونگ ہو جائیں. اگر ایک انسان عزم کر لے، اس کی ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ جماعتیں شامل ہوں، اس کے ساتھ لوگ شامل ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کنبہ قبیلہ برادری شروع ہو. اگر ایک انسان عزم کر لے، ایک انسان کہ وہ عزم کر لے، ظاہری بات ہے اس کی آگے نسل تو چلے گی. وہ اپنی نسل کو، اپنے بھائی کو بدل سکتا ہے، اپنے دوست کو تو بدل سکتا ہے، اپنے دوست کے ویژن کو تو بدل سکتا ہے، اس کو تو اس سمت میں لے کے چل سکتا ہے، جہاں جہاں پہ اس کا تعلق ہے وہ ان کو تو بدل سکتا ہے. تو جب یہ وہ عزم کر لے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کا کردار بن جائے. تو انشاءاللہ یہ کام ہم نے کرنا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ معظم بھائی نے، واسق بھائی نے، اور نعمان بھائی نے، عمار بھائی نے، اور ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھی، اور یہ ہمارے حمزہ بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں، جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، تو خیر وہ سبھی بھائی ہیں. تو بس یہ بھی ایک معاملہ ہے بھائی. تو آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور آپ نے اس سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا جو ہے وہ ایک بیڑا اٹھایا ہے. تو اس پہ پورا فوکس ہونا چاہیے. آپ اپنے کردار کو سٹرونگ رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے نبی کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنا کر چلیں گے. اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا کہ دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والی کتاب ہے جس کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت کے ٹاپک پہ لکھی گئی. کیونکہ ہم نبی کے امتی، ہمیں پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے. تو آپ کو وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو، ویسے بھی آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ روزانہ اس کو اسٹڈی کرنا شروع. اس کے لیے آپس میں بیٹھیں، کس طرح نبی نے سوسائٹی کو بلڈ کیا، اس سے پہلے کیا کیا ہرڈلز تھی، کیا کیا مشکلات تھی، اس کے بعد سوسائٹی کس ٹریک پہ اوپر آئی، اور اس کے بعد یہ دنیا پہ رول کیسے کر لیا. ہم کہتے ہیں دنیا میں رول اوپر سے آگے کر لیا، ایسا نہیں تھا. صرف دعاؤں سے مسئلے حل ہو جاتے، درس و تدریس اور گفتن نشستن برخاستن سے مسئلے حل ہو جاتے، تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا پر اسلام غالب آ جاتا. ایسا نہیں. تو اس بک کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی. اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں، اور اپنے کردار کو کیسے، جب اللہ سے تعلق بھی اسٹرانگ ہوتا ہے
ہم قرآن کو پڑھنے والے کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کی جب جب آپ کو فرصت ملے آپ اس کو اسٹڈی کریں. آپ ترجمہ القرآن کلاسز کے ساتھ آئیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جب یہ سوچ اور زندگی کا مقصد بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا پھر آپ کام کرنا بھی شروع کریں گے. اور اس کا آغاز اپنے گھر سے شروع کریں. اس کا آغاز اپنے گھر سے، اپنی گلی سے، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں. یہ دوسروں کا کام نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا کام ہے. اگر دوسرے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو میں تو کروں گا نا، میں تو اسٹرانگ ہوں نا. اور جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، میں نے کیا کہا کہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں. جو ٹرینڈ آپ دیں گے اور جو آپ اسٹرانگنیس اپنے اندر شو کریں گے دنیا آپ کو فالو کرے گی، آپ کے پیچھے چلے گی. آپ کو اپنے لیے آئیڈیا بھائی، آپ کردار پختہ رکھ کے آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھے تعلقات بناتے ہیں، کسی کی زندگی کو بدلتے ہیں، اس کو متاثر کر دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کو فالو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ، جس کی آج ہمارے دین کو بھی ضرورت ہے. اور ہمارا دین اجتماعیت کا سب سے بڑا لمبردار ہے. جتنا سوشل ہمارا دین ہے، بتائیں کوئی ہے؟ حج کے موقع پر، 5 وقت کی نمازوں کے موقع پر جتنی اجتماعیت ہمارے دین کے اندر ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے دینے کے سسٹم تک جتنی اجتماعیت ہمارے دین کے اندر ہے کسی کے اندر. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کن چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، اس کے لیے یہ 1-1.5 گھنٹے کی نشست کافی نہیں ہے. وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہمیں سکھائیں گے. اور جو اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، جو آپ کے ذمہ رکھا ہے انشاءاللہ وہ آپ کریں گے. اور ہم سب مل کر اللہ کے نام پر حاصل ہونے والی مملکتیں خدا داد پاکستان کو اس سطح پر پہنچائیں گے جس کی بنیاد 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد مسجد نبوی میں رکھی تھی اور جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، کبیر قائد اعظم اور ان کے رفقا اور قربانیاں دینے والوں نے کی تھی. آج اس کا استحکام اور اس کی تجدید کرنے کا دوبارہ سے وقت ہوا چاہتا ہے. یہ کام کرنا ہے، یہی جماعت کا مقصد، اسی کے لیے تیاری، اسی کے لیے آگے بڑھنا. یہ خدمت کمیٹیوں کا بننا، یہ جناب چھوٹی بڑی سطح پر ٹیم کا بننا، یہ اسی کام کا تسلسل ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی ہے، اپنی فطرت میں ضروری ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ خیر. آج بلال بھائی ہم سب کو حقیقی جو ہماری اصل زندگی کا موقع ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے، جو اسرار سے ہوئے نہ ہوئے. ہم یہ باتیں بارہا جو ہے ہم مختلف شیعوں سے سن چکے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ جو یاددہانی آپ بھائیوں کے لیے جو ہے ضروری تھی. تو بلال بھائی جو ہے ہمارے درمیان انشاءاللہ موجود رہیں گے. ہم جو ہے اس طرح کی اور نشستیں آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اور مزید کریں گے اور اس سے بہتر انداز میں کریں گے. تو آپ سب بھائیوں کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام ہے. تو ہم بلال بھائی کا ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے دیا. تو جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بس ایک چھوٹا سا کام ہے انشاءاللہ. آگے 13 اگست آ رہی ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ آگے اگست کا مہینہ ہے اور یہ برسات کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر چونکہ ہمارے کراچی میں اور اس جگہ پہ ایک تو گرینری نہیں ہے، قدرتی حسن تو ویسے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس پہ ہم نے یہ عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک شجر کاری کی مہم چلائیں گے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائیں گے. یہ بھی تو اجر ہے بھائی. تو انشاءاللہ اس سے اور اس سے پہلے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بات یاد ہے کہ پودا لگایا اور نکل گیا اور چل بھائی تصویر کیسی ہوئی اور وہ اٹھ کے تو وہ سیلیبریشن ہوئی چل. ایسا نہیں. جو پودا لگانا ہے آپ نے اپنی نگرانی میں رکھنا اور ہمیشہ اس کو اسی طرح دیکھنا ہے جیسے آپ کسی قریب بندے کو دیکھیں. وہ آپ کا بھائی ہے. جس طرح آپ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی
جو بچے کو دیکھتے ہیں اس طرح اولاد کی طرح جس طرح، تو جو اس انداز سے ہمیں، اور اس سے پہلے صفائی، ظاہری بات ہے کہیں پہ پودا لگائیں گے کہیں پہ گندگی کا ڈھیر تو نظر آ ہی رہا ہوگا نا، تو اس کا آغاز انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، تو اپنی گلی سے، اپنے گلی کے باہر انشاءاللہ. اور یقیناً آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یقیناً اس میں ریاکاری تو نہیں، لیکن یہ ترغیب ہوتی ہے کہ یہ اچھا کام اگر سوسائٹی میں یہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں. تو انشاءاللہ اس نظر سے ہم نے یہ کام کرنا اور اس کی ترویج بھی کرنی. تو 13 اگست کو شجرکاری اور 14 اگست کو انشاءاللہ ہم تجدید منائیں گے. انشاءاللہ اس ملک کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت کے طور پر دیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ آپ کو کام بھی، ایک کام آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ سارا کام ٹیم ورک کے ساتھ جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ پریکٹیکلی سوسائٹی میں کیا کام کر رہے ہیں، ایک کام پکڑ لیں، کوئی تعزیت کمیٹی بنا لیں، کوئی جناب عیادت کمیٹی بنا لیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں جا کے پتہ کر لینا. آج کل تو یہ بھی چیزیں، یقین مانیے آج وہ کندھے موجود نہیں ہے، لوگ صرف سر رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم اپنا مسئلہ ہی بتا دیں. حل تو کسی اللہ نے کرنا ہے یا وہ اپنی ول کے اوپر کرے گا، لیکن بھائی آج کوئی کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ اپنا کندھا پیش کریں، آپ لوگوں سے اس طرح بھی کریں. یہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو جس کی ہمارے دین نے دعوت دی. انشاءاللہ اس کے اوپر تیار کریں. اللہ حافظ. اچھا ہم بھائی کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور بھائی کو بھی کہ ہم نے الحمدللہ آج سے جو ہے شجرکاری کی مہم جو ہے وہ باہر شروع کر دی ہے. تو باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے 10 پودے ہم نے لگائے پر، اور حارث بھائی اور موسم بھائی کے تعاون سے الحمدللہ جو ہے اس کام کا ہم نے آغاز شروع کر دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اور ہم اس کو مزید انشاءاللہ جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں گے. اور بلال بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے شانہ بشانہ بلال بھائی کے ساتھ مل کے ہم نے آگے کام کو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام.